بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بہت ساری پارٹیوں میں اور بہت سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں لوگ اعتراض کرتے ہیں جی اقربا پروری آپ کر رہے ہیں، اقربا پروری، اپنے رشتہ داروں کو آپ اس پارٹی میں لا رہے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو یہ عہدے دے رہے ہیں۔ تو اس کا اصول آپ سمجھ لیں۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار اس پارٹی کے اس عہدے کا اہل ہے تو پھر تو آپ اس کو اہل بنائیں، اور اگر وہ ایک پارٹی کے منشور کے مطابق چل رہا ہے تو آپ اسے اس کا اہل بنا دیں۔ اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ سے گزارش کی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے موسیٰ جاؤ ذرا فرعون کے پاس جاؤ، اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ اور فرعون اتنا بڑا سرکش تھا، اتنا بڑا کافر تھا، آج تک دنیا میں کوئی کافر ایسا نہیں آیا جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہو، رب ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے بھی نہیں کیا۔ فرعون واحد وہ شخص ہے جس نے یہ کہا انا ربکم الاعلی، لوگوں میں سب سے بڑا تمہارا رب ہوں، اتنا بڑا سرکش۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جائیے فرعون کو جا کے دین کی دعوت دیجیے۔ اور قرآن میں ایک بڑی پیاری بات اس پہ لکھی ہے، فرمایا فقولا لہ قولا لینا، کہ اے موسیٰ جانا تو یہ تبلیغ کا ادب بیان کیا جا رہا ہے، یہ دوسروں کو اصلاح کی بات کرنے کا، بیان کرنے کا ایک ادب بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں بیان کرنے جاتے ہیں تیری ایسی تیری ویسی، اور گالیاں نکال کے آ جاتے ہیں، یہ قرآن کے اس اصول کے خلاف ہے۔ یاد رکھو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی کو بھیج رہے ہیں، اور ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، دو نبی جا رہے ہیں اور اس کو دعوت دینے جا رہے ہیں، اس کو دین کی بات منوانے جا رہے ہیں، اس کو دین کی بات بتانے جا رہے ہیں جس نے ربکم الاعلی، سب سے بڑے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فقولا لہ قولا لینا، نرم گفتگو کرنا، آرام سے گفتگو کرنا، جذبات میں نہ آ جانا، گالیاں نہ، ان کو برا کہنا نہ شروع کر دینا، لینا، آرام سے گفتگو کرنا، نرم گفتگو کرنا، اچھی گفتگو کرنا جو اس کے دل کو لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ میرا دل کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرا یہ کام میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان سے یہ گرہ کھول دے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ بچپن میں فرعون کے گھر حضرت نے پرورش پائی ہے، لمبا واقعہ ہے، خیر اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے ہیں، تو فرعون کی بیوی آسیہ جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی، تو اس کی سفارش سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو پکڑا، فرعون گود میں اٹھایا نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑی اور نیچے کر رہی ہے، کہا یہی وہ بچہ ہے جو میری حکومت کے لیے خطرہ ہے، تو نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، یہ کیا وہ کیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بچہ اس کو کیا پتہ داڑھی کھینچنی ہے کہ نہیں، اس کو کیا پتہ، نہیں یہی کر رہا ہے۔ اس نے کہا چلو پھر سامنے ہیروں کا ایک تھال رکھ دو اور ایک تھال انگاروں کا رکھ دو، اگر یہ بچہ ہیروں کی طرف گیا تو سمجھیں گے کہ یہ واقعتاً سمجھدار ہے اور یہ تمہاری حکومت کو خطرہ ہے، اور اگر یہ بچہ انگاروں کی طرف گیا تو انگاروں میں جگمگ زیادہ ہوتی ہے، تو پھر یہ بچوں والی حرکت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے انگارے کو پکڑا اور یوں زبان پہ رکھ لیا، فوراً آئے، بھگایا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو اس زبان پر انگارہ رکھنے کی وجہ سے زبان پر لکنت تھی، بات کرتے ہوئے اٹک جاتے تھے، تو یہی دعا کر رہے ہیں اللہ میری اس گرہ کو کھول دے۔ اور پھر فرمایا کہ یا اللہ ویسرہ امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر والوں میں ایک خاص وزیر بنا دے، خاص میرا رہبر بنا دے، میرا رہنما بنا دے، جو میرے ساتھ چلے، ہارون اشدد بہ ازری۔ لمبے واقعات تفسیر میں نہیں جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے کسی بندے کے لیے سفارش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش کو قبول کیا۔ تو اگر آپ کے گھر میں ہی کوئی بندہ اس عہدے کا اہل ہے تو آپ اسے عنایت کر دیں، کیونکہ گھر میں ماحول اس طرح کا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بہت ساری باتیں سمجھی ہوئی ہوتی ہیں، معاملات کیسے ڈیل کرنے یہ سمجھ آ چکا ہوتا ہے، تو جب یہ عہدے پر جاتا ہے، کرسی پہ بیٹھتا ہے،
تو اس کے لیے پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر ان نون بندہ وہاں آئے گا جس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ آئے گا تو یقیناً سمجھنے میں اس کو 10 دن لگ جائیں گے۔ تو اگر وہ بندہ اس کا اہل ہے تو آپ اس کو اس میں شامل کر سکتے ہیں، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ نہ اہل ہے، اس کرسی کا وہ اس عہدے کا یا اس جاب کا وہ اہل نہیں ہے، اس وقت بھی آپ اسے وہ عہدہ دے رہے ہیں، آپ اسے جاب ہولڈر بنا رہے ہیں، آپ اس کرسی پر بٹھا رہے ہیں، تو پھر یہ آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔